اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا. حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سروران امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت خالق کائنات سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک عظمت و برکت والے دن سب مسلمانوں کو اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت اسی کے لیے ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. جو اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوا اسی کے لیے عزت ہے. جس نے قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کیا اسی کے لیے عزت ہے. جس نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری اسی کے لیے عزت ہے. اللہ نے ساری عزتیں رکھی اسلام میں ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ رب کے ہاں عزت والا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی واجب و تعظیم ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو دوسرے اصحاب پر فضیلت حاصل ہے،
اور انہی میں سے ایک سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا وہ بھی ہیں کہ جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ان میں سے ان کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرے چچوں میں سے سب سے بہتر جو ہے وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 15 شوال کو آپ کا وصال مبارک ہے اور آپ کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے اور بڑی بہادریاں ہیں، اور یہ آپ کی بہادری ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا غزوہ احد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے چین ہوئے، غمگین ہوئے، اور پتہ ہے جناب حضرت امیر حمزہ اسلام کے لیے آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، شہید کیا، اسلام کی خاطر آپ کو شہید کیا، کلیجہ نکال دیا، حضرت امیر حمزہ کے کان، آنکھ، ناک سب کاٹ دیے گئے۔ کس وجہ سے؟ صرف اسلام کی خاطر۔ ان عظیم ہستیوں نے، مبارک ہستیوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، تو اور میں آج اسلام کے نام پر ایک بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ جان بھی پیش کی، کلیجہ بھی نکال لیا گیا اور آپ کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا، صرف کس لیے کہ اسلام کی خاطر۔ تو اللہ نے پھر شانیں اور عظمتیں یہ عطا فرمائیں، لوگ اس دنیا میں آئے، چند دن رہے، لوگوں کی واہ واہ ہوئی، جب گئے تو نام مٹ گئے، ذکر مٹ گئے، نشان مٹ گئے، لیکن یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جب انہوں نے اس دنیا کے اوپر قدم رکھا، پھر اللہ رسول کی غلامی کی، اللہ رسول کے احکامات کو مانا، پھر میرے رب نے وہ عظمتیں اور وہ شانیں عطا فرمائیں کہ خود تو پردہ فرما گئے، لیکن قیامت تک کے لیے ان کا ذکر باقی رہے گا۔ آج کتنی صدیوں کے بعد، تقریباً 1500 سال کے بعد، آج ہم سب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سن رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بھی اسلام کے ساتھ وفا کی ہے تو اسلام نے پھر رہتی دنیا تک اس کو عزت عطا فرمائی ہے، عزت والی زندگی۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ جو ایمان والا نیک عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، رب نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ کتنے 100 سال گزر گئے اور آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کا ذکر زندہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، تو اسلام نے پھر رہتی دنیا تک ان کے نام کو زندہ رکھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ سارا کچھ اسلام کے لیے کہ یہ آپ کی بہادری ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، دکھ تھا نا، چچا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، اور اسلام لانے کا سبب پتہ کیا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہادر تھے، خوبصورت تھے، بہادر تھے، شکار پہ چلے جاتے تھے۔ آپ شکار پر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو آپ کی لوڈی نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ۔ کہا کہ اس نے اسلام کی دعوت دی ہے، لوگوں کو بتا رہا تھا اسلام کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے رہا تھا، رب کی معرفت لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ لوگوں بتوں کو چھوڑ دو، رب ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ ان سب کو چھوڑو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاؤ، میری رسالت کو مانو۔ کہا کہ ابو جہل آیا اور اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔
زبان درازی کرتا رہا، لیکن تیرے بھتیجے نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے، وہ اپنے کام میں مصروف رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کے توحید کی دعوت دیتا رہا، یہ ظالم برا بھلا کہتا رہا، زبان درازی کرتا رہا، جب کوئی توجہ نہ دی تو پھر تیرے بھتیجے کو اس نے سوٹی کے ساتھ مارا ہے، لکڑی کے ساتھ مارا ہے، اس کو زخمی کیا ہے، لیکن اس صادق کے امین نے پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ رب کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پہنچا دیا۔ بڑا غصہ آیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سیدھا گئے اور دیکھا کہ ابو جہل جو ہے نا وہ باقی کافر سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کمان تھی جس کے لیے شکار پر گئے ہوئے تھے، آپ نے اس کے سر کے اوپر زور سے ماری اور اس کا سر پھٹ گیا، خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں مارتے ہو اس کو؟ کہا کہ اس کی جرأت کیسی ہوئی ہے کہ اس نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا اور اس کو مارا۔ آپ دیکھو میں تم سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اگر کسی میں دم ہے تو اب میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ کلمہ پڑھا حضور کی محبت میں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب ابو جہل کو مارا اور پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ میرے بھتیجے اب تو تجھے تسلی ہو گئی ہوگی نا، اب تو تیری طبیعت میں خوشی آ گئی ہوگی کہ تیرا بدلہ میں نے لیا ہے، میں نے اس ابو جہل کو مارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح کے کاموں سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، مجھے اگر تم واقعی خوشی دینا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک صورت ہے کہ کلمہ پڑھو، مجھے خوشی ہو جائے گی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا حضور کے محبت میں۔ اور یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کافر بھی ہو، اگر نبی کی تعظیم کرے، نبی کے ساتھ محبت کرے، نبی کے ادب کا خیال رکھے، کافر بھی ہو، میرا رب اس کو پسند فرما کے کلمے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے سامنے آئے تو انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی، ادب کیا، خیال کیا، اگرچہ وہ کافر تھے، جادوگر تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی طرف سے آئے تھے، لیکن نبی کی تعظیم کی، میرے رب نے ان سب جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو جو بھی نبی کی تعظیم کرے اگرچہ وہ کافر بھی ہو تو اللہ ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، اور جس کے سینے میں ایمان کا نور پہلے سے موجود ہو اگر وہ نبی کی تعظیم کرے تو اللہ اس کی عزت کو بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کا اسلام لانا ہی حضور کی محبت میں تھا۔ تو جب آپ کا وصال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے، تو اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات نے پیغام بھیجا کہ حبیب، یہ صرف آپ کا چچا امیر حمزہ یہ شہید نہیں ہوا، بلکہ آسمانوں پہ ہم نے لکھا ہے کہ شہید ہونے والا اسد اللہ اسد الرسول، اللہ کا شیر بھی تھا، اللہ کے رسول کا شیر بھی تھا۔ اور جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ میں لکھا ہے، غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو، آپ جب بھی اسلام کے لیے، رب کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی بھی میدان میں جلوہ افروز ہوتے تھے تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھی، دونوں ہاتھوں میں تلواریں، اور جس طرح آپ رخ کرتے تھے کافروں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے تھے۔ اور غزوہ بدر میں جب قیدی جو ہیں وہ مسلمانوں نے جو کافر کو قیدی کیا، اور اس کے بعد کسی قیدی نے کہا کہ بتائیں جس نے دستار رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر شتر موٹ کے جیسا نشان لگا ہوا تھا، بتائیں تو وہ کون تھا؟ تو لوگوں نے بتایا وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم کے چچا حضرت امیر حمزہ تھے۔ ان قیدیوں نے کہا کہ باقی لشکر نے اتنا ہمارا نقصان نہیں کیا جتنا کہ اس شیر نے ہمارا نقصان کیا۔ وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، یہ ہے اسلام اور اسلام کی وہ پیغام اور یہ وہ دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے حاصل کی۔ جب اللہ رسول اور اسلام کی بات آئی
تو پھر دل کھول کر میدان میں آئے اور شیروں کی طرح جو ہے وہ گردے اور برسے، اور جب آپس کا معاملہ ہوتا تھا تو اس طرح نرم پڑ جاتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان سے بڑا کوئی ڈرا بھی نہیں۔ اور غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے ایک بندہ آیا اور اس نے للکارا کہ ہے کوئی تم میں جو میرا مقابلہ کرے؟ یہ حدیثوں کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ آج اگر ہم بات کر دیتے ہیں تو غیروں کو دکھ ہونا وہ تو بنتا ہی بنتا ہے، اپنے لوگ ہمارے اپنے وہ بھی دکھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جی کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اتنے سخت جملے انسانیت کے لیے نہیں بولنے چاہیے، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانیت رکھی اس میں ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کو مانا جائے۔ انسانیت ہے یہی کہ بندہ اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے وہ انسان ہے، اور جو اسلام سے منہ پھیرے کل انعام بل ہم قدر، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بھیڑے ہیں۔ انسانیت اسلام میں ہے، جو اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے وہی انسان ہے، اور جو اسلام کو چھوڑ دے ادھر ادھر منہ مارے، اللہ فرماتا ہے وہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب نے عزتیں تو ساری کی ساری رکھی ہی اسلام میں ہے۔ کافروں کی طرف سے ایک بندہ آیا اور اس نے للکارا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شعر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ میدان میں پہنچے، اور آپ نے جو جملہ بولا نا اس کو جانتے تھے کہ وہ کون تھا۔ کہا کہ ختنہ کرنے والی کے بیٹے تو بھی اللہ رسول کے مقابلے میں آئے گا، ادھر میں تیری خبر لیتا ہوں۔ ایک ہی بار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شجاعت، بہادری، سارا کچھ جو ہے وہ دین اسلام کے لیے تھا، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا، سرداریاں سارا کچھ اسلام کے لیے قربان کیا۔ تو پھر اسلام نے جناب حضرت سیدنا شہداء سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ عزت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رہے گا۔ اس لیے آج ہم لوگ عزتیں ڈھونڈتے ہیں، کوئی کہیں پہ چلا جا رہا ہے، کوئی کہیں پہ، کوئی کہیں پہ، کہتا ہے ہمیں عزت ملے گی، حالانکہ اللہ رسول کا حکم ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے لیے تو چارہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھ سکے۔ اللہ رسول کا حکم ہے اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ عزت کو تلاش کرنے والوں سنو، اللہ نے ساری عزتیں رکھی ہی اسلام میں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت تو رب کے لیے ہے، عزت تو اس کے رسول کے لیے ہے، عزت تو اسلام کے لیے ہے، اور جس نے بھی اسلام کو مانا، کلمہ پڑھا ہے، ایمان کو قبول کیا ہے، دنیا اس کو کچھ بھی کہتی رہے، قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دار بنا دیا ہے۔ عزت کا تاج اللہ نے ایمان والے کے سر کے اوپر رکھا ہے، اور ساری کی ساری عزتیں میرے رب نے اسلام میں رکھی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، یہ نہیں ہے کہ ایمان صرف مسجد میں ہے، جب نماز پڑھی تو ایمان والا، مسجد سے بیر قدم رکھا تو ایمان کو چھوڑ دیا، قرآن کے سامنے بیٹھا تو ایمان والا، معاملات آئے تو قرآن کو چھوڑ دیا۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ رسول کے ساتھ عہد اور وعدہ کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو رب کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو نبھا کے دکھائے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے اپنے حبیب کی زبان پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کا میں خود رب مخالف ہوں گا۔ اب جس بندے کا رب ہی مخالف ہو قیامت والے دن، تو بتائیں کہ اس کے پلے کیا بچے گا، اس کے لیے کیا رہے گا، کدھر جائے گا، اور کس طرح وہ اپنے آپ کو بچائے گا کہ رب خود فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن میں خود اس کا مخالف بن جاؤں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے نے میرے نام کے اوپر کوئی عہد اور وعدہ کیا پھر اس وعدے کو نبھایا نہیں بلکہ توڑ دیا تو قیامت والے دن میں رات کو اس کا مخالف بن جاؤں گا۔ اور پتہ ہے کہ جو دن رات ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ رسول سے ایک وعدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ صرف لفظ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ یہ صرف جملے نہیں ہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ رسول سے ایک وعدہ کرتا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ اور وہ وعدہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اللہ رسول سے وعدہ کرتا ہے کہ جب میں نے رب رسول کو مان لیا ہے تو اب میں اپنی ساری زندگی رب رسول کے احکامات کے مطابق گزاروں گا۔ اسلام صرف مسجد کا نام نہیں ہے، منبر کا نام نہیں ہے، اسلام صرف قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے، سارے معاملات کا نام اسلام ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اپنے ماننے والے کی ہر شعبے میں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ پر اتنی خوبصورت اصلاح کرتا ہے اور اتنی خوبصورت زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ تیری اور میری نادانی ہے کہ ہم ناسمجھی کی وجہ سے اسلام سے دور ہیں یا اسلام کو مسجد تک محدود کر رکھا ہے۔ یہ تیری اور میری کمزوری ہے، ورنہ اسلام نے ہی مسلمانوں کو عزتیں عطا فرمائیں، اسلام نے ہی مسلمانوں کو حکومتیں عطا فرمائیں، اور اسلام نے ہی سب کچھ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اب یکم مئی آئے گی، یکم مئی کو مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن پوری قوم جو ہے وہ چھٹی کرے گی، سوئے گی، عیش کرے گی، لیکن جس کے نام پر وہ دن منایا جائے گا وہ مزدور اس دن بھی محنت اور مشقت کرے گا، کھانا کھانے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، جس کے نام پر بڑی بڑی کانفرنسیں کی جائیں گی، سٹیج سجائے جائیں گے، بڑی بڑی جو ہیں وہ مجلسیں ہوں گی، بڑے واعظ و نصیحت ہوں گے۔ اگر ایمان کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ بندہ وہاں جا کر دیکھے نا تو جس کے لیے یہ مجلس اور یہ دن منایا جاتا ہے وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے وہ دن بھی جو ہے وہ محنت اور مشقت کا دن ہوتا ہے۔ لوگ عیش کر رہے ہوتے ہیں، چھٹیاں منا رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، مزدوروں کے حق میں بڑے بڑے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس کے لیے وہ دن منایا جا رہا ہے وہ مزدور اس دن بھی محنت اور مشقت کر کے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ بس خالی باتیں ہوتی ہیں، وہ دن جو ہے وہ رسمی طور پر بنا دیا، مزدوروں کے لیے 2-3 باتیں کر دی اور پھر سلوک ویسے کا ویسا، حال ویسا کا ویسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہی نے سب کو حقوق دینے تھے، اور جب اسلام کو ہی دور ہٹا دیا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، تو پھر بتائیں کہ کس کو کس کے حقوق ملیں گے۔ اس لیے مزدور کی مزدوری اور اس کی اجرت وقت پر دینا اور مناسب اجرت دینا یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ میری بکریاں چرائیں، اور اجرت یہ ہوگی کہ بکریاں چرانے کے بدلے میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کروں گا۔ تو مزدور کو وقت کے اوپر اجرت دینا اور مناسب اجرت دینا یہ رب کا حکم بھی ہے اور اللہ کے نبیوں کی سنت بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب کہ غلاموں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی کہ جتنا کہ اس دور میں لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ان کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتے تھے، بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کسی نے کہ آپ کا بھی خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ جو غلام ہے اس کا بھی خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا اور سوال کیا کہ ابو ذر تیرا خوبصورت لباس تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تیرے غلام کا بھی تیرے جیسا خوبصورت لباس ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ وجہ کیا
تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ ابو ذر تیرے رب کا حکم ہے یہ غلام بھی تمہارے بھائیوں جیسے ہیں، جس طرح تم اپنا لباس پہنو ان کو بھی ویسا لباس دو۔ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے جسم پر بھی خوبصورت لباس ہو، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی غذا بھی اچھی ہو، ان کی بھی ضرورتیں ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزدوروں اور ملازموں کی کم از کم صاحب حیثیت لوگوں کو اتنی تو اجرت دینی چاہیے کہ جتنی کہ ان کی ضروریات زندگی پوری ہو سکے، اتنا تو ان کا حق بنتا ہے، اتنا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کیا جائے، نرمی کی جائے، اتنا تو ان کا خیال رکھا جائے کہ ان کی مناسب اتنی تو اجرت بننی چاہیے اور دینی چاہیے ان کو کہ جن کی وجہ سے ان کی ضروریات زندگی پوری ہو سکے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، ان کی بھی بال بچے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے بھی معاملات ہوتے ہیں، ان کا بھی گھر بار ہوتا ہے۔ اس لیے تو قادر و عادل ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا جب ان لوگوں کے حالات دیکھے پسے ہوئے حالات کہ ان کو کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا، جس کا دل کرتا ہے وہ ان کو دبا دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے اس نے جھڑک مار دی، جس کا دل کیا اس نے جو ہے وہ زبان کبھی کر دی ان کے خلاف، جس کا دل کیا کسی کو مارا۔ تو شاعر نے جب ان کے حالات کو غور سے دیکھا تو پھر کہا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ کہا کہ میرے مالک تو قادر اور عادل ہے لیکن تیرے اس جہان میں اس دنیا میں مزدور بندے جو ہیں ان کے اوقات گزارنے بڑے مشکل ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، ایک مشکل سے نکلتے ہیں تو دوسری، ایک مصیبت سے جان چھوٹتی ہے تو دوسرا سامنے جو ہے وہ منہ کھولے ہوئے کھڑا ہے، وہ فوراً اپنے منہ میں ان کو لے لیتا ہے۔ تو کہا کہ ان کے بڑے مشکل حالات ہیں۔ اور پھر کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو روٹی چرائے اسے سولی پہ چڑھا دو، یعنی جو اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے مجبور ہو کر ایک تو لقمہ چرائے، تو کہا تھا کہ جو روٹی چرائے اس کو سولی پہ چڑھا دو اور جو ملک کو کھا جائے اس کو کرسی پہ بٹھا دو۔ جس نے روٹی چرائی ہے تو وہ سب سے بڑا مجرم ہے، ہر ایک کا جو ہے وہ با اختیار لوگ جو ہیں اس کو پکڑیں گے، گرفت کریں گے، کوئی اس کے لیے جو ہے وہ نرمی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے نرمی کا پہلو نہیں ہے، کوئی اس کے لیے جو ہے وہ انسانیت نہیں ہے۔ بس وہ اتنا تو آخر مجبور تھا کہ روٹی کی وجہ سے اس نے ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کے ساتھ سلوک کیا ہوا کہ جتنے بھی بااختیار لوگ تھے اس کے گریبان تک پہنچے، اس کے گریبان کو دبایا، اس کے اوپر ظلم کیا، تشدد کیا۔ پھر منصف نے جو ہے وہ فیصلہ جاری کیا، کئی سال تک ان کو سزائیں ہوئیں اور ان کی جو پیچھے جو اولادیں تھیں وہ راہ تکتی جو ہیں اپنے ان پیشواؤں کا راہ تکتی جو بوڑھی ہو گئی، مر گئی، لیکن کبھی کسی کو جو ہے وہ انصاف نہیں ملا۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ جو روٹی چرائے اس کو سولی پہ چڑھا دو اور جو سارا ملک کھا جائے اس کو کرسی پہ بٹھا دو۔ اور اس دور کے منصف نے لکھا ہے قلم سے غربت نہیں مٹتی تو کیا ہے غریبوں کو مٹا دو۔ تو وہ اب 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جائے گا اور حال یہ ہوگا کہ ان کے حق میں کوئی بھی بہتر فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ لوگ اپنی سیر و تفریح کریں گے، جو ہے وہ چھٹی ہو جائے گی حکومت کی طرف سے، جو پہلے جو ہیں آسائش میں لوگ ہیں سکون کریں گے۔ پہلے بھی وہ سکون ہے کون سا کام کرتے ہیں، محنت مشقت تو ہنر مند کرتا ہے، یہ مزدور کرتا ہے، اور پھر ان کی نہ تو محنت کی کوئی قدر نہ کسی ہنر مند کے ہنر کی کوئی قدر ہے۔ تو اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ فرماتا ہے میں کچھ لوگوں کا مخالف ہوں گا، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جس نے کسی بندے کو اجرت پہ رکھا ہو اور اس نے وہ کام پورا کیا ہو لیکن اس کو اس کی اجرت نہ دے۔ یہ بندہ قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا رب خود اس کا مخالف کرے گا، اور جس کا رب مخالف ہو تو قیامت والے دن اس کا کوئی چیز کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق کھا جائے اللہ فوراً اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر وہ کوئی معمولی سی چیز ہو، تھوڑی سی چیز ہو نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ میں نا پیلو کے درخت کی ایک چھڑی تھی، شاخ تھی، اللہ کے حبیب نے اس شاخ کو بلند کر کے فرمایا اگرچہ وہ یہ شاخ ہی کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نام کے اوپر قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا جائے، جتنی کہ یہ شاخ بنتی ہے، تو اللہ اس بندے کے اوپر فوراً جنت حرام کر دیتا ہے اور دوزخ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا ہے، لیکن رونا تو یہ ہے کہ آج مسلمان کو کلمہ پڑھنے والا اور اسلام کو ماننے والا بھی اسلام کے قانون کے حق میں نہیں ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ اسلام آئے، یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی سکھ کا سانس آئے، اور حال کیا ہے؟ وہ حکایت ہے نا کہ کسی جگہ کا ایک اندھا تھا نا، تو اس کو کسی جگہ کا یا کسی ملک کا بادشاہ بنا دیا گیا، اندھا بندہ تھا، تو کسی ملک یا کسی قصبے کا یا کسی شہر کا اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ ضروری نہیں ہوتی کہ جو ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں وہ واہ واہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں غیرت بھی باقی ہوتی ہے۔ اللہ نے جو عقل دیا ہے وہ سلامت ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہر کسی کے ساتھ لوگ جو ہم واہ واہ نہیں کرتے، کچھ جو ہیں وہ غیرت والے بھی ہوتے ہیں، حقیقت کو کھول کر بھی بیان کرتے ہیں۔ جب اس اندھے کو کسی شہر کا بادشاہ بنایا گیا تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر جان کی امان پائیں تو ایک بات یہ عرض کرے، تو اندھا ہے، لیکن جن لوگوں کا تو بادشاہ بنا ہے وہ تو اندھے نہیں ہیں، وہ تو تیری ہر حرکت پہ تجھے ٹوکیں گے، روکیں گے اور تیری اصلاح کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے۔ اس نے کہا کہ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میرے کسی معاملے میں بول جائیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ بادشاہ سلامت کیسے؟ کہا کہ میں عہدے بھی ان لوگوں کو دوں گا کہ جو میری طرح سارے کے سارے اندھے ہوں گے۔ کہا کہ جیسا میں ہوں گا باقی لوگ بھی ویسے ہوں گے، تو کسی کی کیا ہمت کہ میرے فیصلے کے سامنے کوئی بات کرے یا میرے آگے کوئی بات کر سکے؟ اور ہماری صورتحال بھی یہی ہے، چپ چاپ کر کے بیٹھے ہیں، جو جس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے ہم نے پہلے قبل تو کہہ کر قبول کیا ہوا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم ہر حال میں قبول کریں گے، اور لیکن جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، اللہ رسول کے جو احکامات ہیں جن کے لیے ضروری تھا، ہم نے وہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ہم نے صرف لفظوں والے جو ہیں وہ رٹے لگائے ہوئے ہیں، جس طرح طوطے کو کوئی لفظ یاد کرا دیے جاتے ہیں تو اس نے رٹا لگانا ہوتا ہے، مطلب نہیں ہوتا۔ کبھی ہمیں اگر اللہ توفیق دے نا ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا ہی بندہ ترجمہ پڑھ لے تو مطلب یہ ہوتا ہے وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کلمہ پڑھنے والا، ایمان لانے والا اللہ رسول سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میرا رب رسول سے وعدہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں میں نے سب کو قبول کیا ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسلام کے احکامات کو قبول کرتے، لیکن اسلام کے احکامات ہمیں قبول نہیں ہیں۔ باقی جیسے بھی لوگ جو بھی احکام بناتے جائیں ہم کو قبول ہیں، ہمیں نہیں توفیق ہوتی کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ لوگوں کا جو ہے وہ حق مارا جا رہا ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بس کہ تم زبان ہلاؤ، قلم ہلاؤ، زبان سے قانون بناؤ یا قلم سے کوئی قانون بناؤ، قبل تو ہم ساری قوم بیٹھی ہیں جو قبول کریں گے، اور جس کا ہم نے اللہ رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ایمان کے سارے احکامات قبول کریں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اسلام آئے یا اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے احکامات پہ سختی کے ساتھ